نیا گھر نئی زندگی، مگر کیا ہر نیا گھر واقعی محفوظ ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں 3 مختلف لوگوں کی سچی کہانیاں آپ کو سنائی جائیں گی جس رات وہ اپنے نئے گھر میں رہے تھے، جہاں انہیں احساس ہو رہا تھا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ وہاں اکیلے نہیں تھے۔ اسی گھر میں اندھیرے میں چھپے ہوئے کچھ لوگ اور بھی تھے جنہیں کچھ چاہیے تھا۔ وہ لوگ آخر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کیا کسی انجان شخص کو تھوڑا سا جان لینے کے بعد اس کے ساتھ گھر میں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے سچی ڈراؤنی کہانیاں لاتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز آن کر دیں۔ ایک سال پہلے جولائی کی گرمیوں میں نے اپنا پچھلا اپارٹمنٹ چھوڑا اور ایک پرسکون چھوٹا سا گھر ڈھونڈا رہنے کے لیے۔ وہ گھر میرے شہر سے باہر کی طرف تھا۔ میں اس ایریا کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور کچھ ٹائم سے اس ایریا میں اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہا تھا خریدنے کے لیے۔ میں اپنا پرانا اپارٹمنٹ چھوڑنا چاہتا تھا۔ جو گھر میں نے خریدا تھا وہ باقی گھروں سے جو وہاں موجود تھے ان سے پرانا تھا اور اس میں ریپیرنگز وغیرہ کی بھی ضرورت تھی، مگر مجھے اس کی قیمت اور لوکیشن بہت پسند آئی تھی۔ وہ شہر کو جانے والی مین ہائی وے سے صرف تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ اس ایریا میں آس پاس بہت سارے درخت تھے اور گھاس بھی تھی جس سے اس کا ویو بہت اچھا نظر آتا تھا۔ اس کے پاس بہت تھوڑے سے گھر تھے جو میرے پڑوسی تھے۔ جس دن میں نے شفٹ ہونا تھا اس دن ایک بڑی ویگن جو میرا سامان لائی تھی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جب میں اپنی چیزیں اس میں سے نکال رہا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی میری طرف دور سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں درخت تھے وہاں سے میں ابھی شفٹ ہی ہوا تھا اور کوئی مجھے اس طرح سے گھور رہا تھا۔ یہ بات مجھے اتنی پریشان کرنے والی نہیں لگی، لیکن میں تھوڑا سا عجیب محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بارے زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنا سامان ان لوڈ کروانے میں بزی ہو گیا۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ رات ہونے سے پہلے سارا سامان ان لوڈ کروا لوں۔ میں نے ان لوڈنگ 6 بجے کے قریب پوری کر لی اور تب سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی میرے پاس رات ہونے سے پہلے کچھ ٹائم تھا۔ میرا سامان جس کمپنی کی ویگن میں آیا تھا میں نے ان کے ساتھ واپس جانا تھا، کیونکہ مجھے اس کے آفس کے قریب کچھ کام تھا اور ویگن کی بکنگ کے پیسوں کا لین دین بھی پورا کرنا تھا۔ میں جیسے ہی ویگن میں بیٹھنے لگا میں نے درختوں کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ شخص اب زیادہ قریب آ چکا تھا اور اب بھی مسلسل میرے گھر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ہماری ویگن اس کے پاس سے گزری میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی میری طرف گھورتا رہا اور اپنی گردن گھماتا گیا۔ جب ویگن اس کے آگے سے گزرتی گئی وہ مسلسل گھورتا رہا۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس شخص کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے ویگن کی پیمنٹ کلیئر کی اور جو کام تھے وہاں پورے کر کے واپس گھر کے لیے اوبر کروا لی۔ اب مکمل رات ہو چکی تھی اور اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں نے پھر بھی کوشش کی اس شخص کو دیکھنے کی کہ کیا اب بھی وہ وہیں ہے، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ اتنے اندھیرے میں میں اوبر سے اترا، گھر کے اندر داخل ہوا اور گھر کی لائٹس آن کی۔ ہر طرف ڈبے پڑے تھے جن میں سامان آیا تھا اور فرنیچر بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ سب سیٹ کرنے میں نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے کھانے کا بندوبست کیا اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر سامان کو سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں کافی دیر رات تک سامان کو سیٹ کرتا رہا۔ اس گھر کے ڈیزائن میں چھت کے پاس ایک سٹور روم تھا۔ یہ چھوٹے سے دروازے سے کھلنے والا سٹور روم تھا جس میں صرف سیڑھی سے چڑھ سکتے تھے۔
جو فولڈ ہو کر اسی کمرے میں فٹ ہو جاتی تھی۔ میں نے اس اسٹور میں رکھنے والا سامان علیحدہ کر لیا اور باہر رکھنے والا علیحدہ۔ میں نے جو سامان اسٹور میں رکھنا تھا وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے باہر رکھ آیا۔ میں نے آرام سے سیڑھی کو نیچے کھینچا اور ایک ہاتھ میں ایک ڈبہ اٹھایا اور آرام آرام سے اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں اسٹور کے اندر پہنچا اس کے اندر بالکل اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بلب کا بٹن بھی نظر نہیں آ رہا تھا جلانے کے لیے، مجھے بس تھوڑی سی لائٹ نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نے مشکل سے بٹن ڈھونڈا جلانے کے لیے اور میں نے اسے آن کیا، مگر اس کی لائٹ بہت ہلکی تھی، اس نے بس تھوڑی سی جگہ کو روشن کیا میرے آگے۔ میں نے ڈبے کو رکھا اور اسے آگے کی طرف دھکا دیا، دیوار کی طرف۔ پھر میں سیڑھی سے نیچے اترا اور کچن میں گیا جہاں کچھ سامان تھا جو میں یہاں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کچن سے ایک ڈبہ پکڑا اور واپس اسٹور کی طرف جانے لگا۔ جب میں واپس جانے کے لیے چل رہا تھا مجھے اسٹور کی طرف سے آواز آئی۔ وہ آواز اسی لوہے کی سیڑھی کی تھی جس سے اسٹور میں جا سکتے ہیں۔ وہ بالکل صاف آواز تھی جیسے کوئی سیڑھی سے جلدی سے اتر رہا ہو۔ میں نیچے کھڑے ہو کر اوپر دیکھنے لگا اور ایک لمحے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اچانک سے نکل آیا ہے اور اوپر سے نیچے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ اچانک بہت تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے بھاگنے لگ گیا۔ میں پیچھے مڑا اور میں دروازے سے باہر جانے کے لیے بھاگا۔ مجھے اس کے قدموں کی آواز اپنے پیچھے آ رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور اندر بیٹھ کر لاک کر دی۔ اس نے آ کر زور سے دروازے کو ہاتھ مارا اور کھولنے کی کوشش کی۔ جب اس سے دروازہ نہیں کھلا تو اس نے شیشے کو مکے مارے توڑنے کے لیے۔ جب کچھ نہ ہو سکا وہ درختوں کی طرف بھاگ گیا۔ میں بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ اسی حالت میں میں نے پولیس کو کال ملائی۔ جب وہ آئے انہیں کچھ نہ مل سکا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شخص اس چھوٹے سے اسٹور روم میں رہ رہا تھا کیونکہ انہیں وہاں کمبل بھی ملے تھے جو استعمال کیے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے حقیقت کا نہیں پتہ اور نہ ہی کبھی پتہ چل سکے گا، مگر جب یہ سوچتا ہوں کہ وہ شخص اسٹور روم میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا جہاں میں سامان رکھ رہا تھا اور وہ اندھیرے میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا میرے سے تھوڑے سے فاصلے پر، یہ بات مجھے ہمیشہ ڈرا دیتی ہے۔ اور وہ میرے پیچھے بھاگ کر بھی آیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس کا کچھ کرنے کا ارادہ تھا۔ میرے ساتھ آخر وہ کیا کرتا اگر وہ مجھے پکڑ لیتا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا میں جواب سوچنا نہیں چاہتا۔ میری زندگی میں ایک دفعہ ایسا دور آ گیا تھا جب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پیسے بھی نہیں کما رہا تھا اس وقت جو میں اپنے لیے کہیں رہنے کا بندوبست کر سکتا۔ میں نے اپنا کالج کچھ عرصہ پہلے ہی پورا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے پاس بہت کم ٹائم تھا کالج کا ہاسٹل چھوڑنے کے لیے۔ میرے جتنے کالج کے دوست تھے وہ واپس اپنے پیرنٹس کے گھر یا اپنے شہروں میں جا رہے تھے، اس لیے میرے لیے رہنے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈنا ایک مشکل کام بن گیا تھا۔ مجھے ایک سستی سی جگہ ڈھونڈنی تھی، وہ بھی ایک روم میٹ کے ساتھ، تاکہ رینٹ 2 بندوں پر ڈیوائیڈ ہو سکے۔ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا تھا میں پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک اشتہار دیکھا رینٹنگ کے لیے جگہوں کی ایک ویب سائٹ پر۔ وہ اشتہار ایک ایلیکس نام کے آدمی نے دیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اسے ایک روم میٹ چاہیے گھر کے لیے۔ گھر کو اس نے رینٹ پر لے رکھا تھا۔ میں نے باقی ڈیٹیلز بھی پڑھیں جس میں لکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کا مطلب تھا کہ رینٹ بھی کم ہوگا۔ میں نے اس اشتہار پر رپلائی کر دیا۔ اسی دن شام کو مجھے ایلیکس کی کال آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں گھر کو ایک دفعہ آ کر دیکھ لوں۔ میں چلا گیا گھر کو دیکھنے۔ ہمارے درمیان رینٹ طے ہو گیا اور میں وہاں شفٹ ہو گیا۔
مجھے یہ جگہ ٹھیک لگی تھی کیونکہ مجھے کسی بھی صورت نئی جگہ رہنے کے لیے جانا ہی تھا۔ ایلیکس اور میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے گریجویشن کی تھی تو ہم تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ اصل میں ایک جیسی حالت میں نئے دوست کا بننا ایک خوشی کی بات تھی۔ گھر بہت اچھا نہیں تھا، اس میں صرف ایک بیڈ روم تھا اور ایک میرا کمرہ۔ کچھ نہ ہونے سے تو یہ جگہ بہتر تھی۔ میں نے ویسے بھی زیادہ وقت گھر سے باہر ہونا تھا کام کے لیے۔ تقریباً 2 ہفتے رہنے کے اور ایڈجسٹ ہونے کے بعد ایک رات 12 بجے کے بعد میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب میں نے مین دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایلیکس اندر آ رہا تھا گھر کے۔ اس نے میرے کمرے کی طرف دیکھا مگر اس کو پتہ نہیں لگا تھا کہ میں اتنی رات کو جاگ رہا ہوں گا کیونکہ میرے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ وہ ہال سے گزر کر میرے سامنے سے گزرا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے آوازیں آئیں جیسے وہ کسی چیز کو ہلا رہا ہو، مگر پھر وہ باہر آیا اور دوبارہ باہر کی طرف چلا گیا، مگر اب کی بار وہ رکا اور میری طرف دیکھا۔ وہ وہیں کچھ سیکنڈ کھڑا رہا میری طرف دیکھتے ہوئے اور پھر باہر کی طرف چلا گیا۔ جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا تھا وہ بہت عجیب تھیں۔ میں پریشان ہو رہا تھا۔ کچھ منٹ گزرے اور مجھے مین دروازے کے باہر آوازیں آئیں۔ جب ایلیکس نے گیٹ کھولا میں جلدی سے بستر پر چلا گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کیں تاکہ اسے یقین ہو جائے میں وہاں کچھ نہیں دیکھ رہا۔ وہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میرا دروازہ بند کر دیا اور چلا گیا۔ وہ آرام آرام سے ہال سے چل رہا تھا مگر اس کی سانسیں کافی بھاری تھیں۔ میں نے اٹھ کر دیکھا بڑی احتیاط سے کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کوئی باڈی ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں حیرانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ کیا یہ سب سچ میں ہو رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، پہلے یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے جو بیمار ہو وغیرہ وغیرہ۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا اور اس کے کمرے کے قریب گیا یہ سننے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے مسلسل اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کسی چیز کے ہلنے کی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اتنی رات کو۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچا۔ میں نے دروازہ کھٹکایا۔ فوراً کمرے کے اندر خاموشی ہو گئی۔ کچھ سیکنڈ ایسی ہی خاموشی رہی، پھر مجھے اندر سے چلنے کی آواز آئی اور دروازے کا لاک کھلنے کی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا جس سے اس کا چہرہ تھوڑا سا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے اس نے مجھے سوری کہا کہ اتنی رات کو اس نے مجھے جگا دیا ہے شور سے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کمرے کا سامان ارینج کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں نے اسے ڈائریکٹ کہا کہ تم نے کیا اٹھایا ہوا تھا جب گھر میں آ رہے تھے؟ کیا وہ بندہ ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کی حالت بدل گئی۔ اس کی نظریں ایسی ہو گئیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھتے رہے اور ماحول زیادہ پریشانی والا ہونے لگ گیا۔ پھر میں نے ایلیکس کو دھکا دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کمرے کے کونے میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا کمرے سے باہر اور کمرہ لاک کر دیا، مگر میں دیکھ چکا تھا جو اندر ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بھاگا اپنا فون لینے، پھر گھر سے باہر نکل گیا اور باہر جا کر پولیس کو کال کی۔ ایلیکس نے بھاگنے کی یا لاش کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً کسی کی لاش ہی تھی اور کافی گھنٹوں پہلے کی بے جان تھی۔ باقی ڈیٹیلز کا کبھی مجھے پتہ نہیں چل سکا، مگر مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنی ایج جھوٹی بتائی تھی۔ اس کی اصل عمر میرے سے 20 سال بڑی تھی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اب بھی جیل میں ہے۔ اس نے یہ بات کبھی نہیں بتائی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔
اور اس لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس سارے معاملے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اگر میں نہ بچا ہوتا تو نہ جانے اب اس وقت کہاں ہوتا۔ اگلی کہانی پر جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ مزید نئی ڈرامائی کہانیوں کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنی فیملی اور فرینڈز میں۔ میں بچپن سے اپنے پرانے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہاں میں نے اپنا بچپن گزارا، پھر اسکول کا وقت اور کچھ وقت کالج کا بھی گزارا تھا۔ کالج کے آخری سیمسٹر میں مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا، مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ میرے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا، کسی اور جگہ گھر سے باہر رہنے کا، اور مجھے اس لیے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں سنگل بیڈ روم والا چھوٹا سا گھر ڈھونڈ لیتا ہوں۔ جہاں میں پہلے رہ رہا تھا وہاں سے شہر کی دوسری طرف ڈھونڈنے کا میں نے سوچا۔ میں نے یہ اس لیے سوچا کہ میں اپنا ماحول بدلنا چاہتا تھا۔ جہاں میں پہلے رہ رہا تھا وہاں سے میں نے اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ اپنی جو بھی چیزیں وہاں شفٹ کرنی تھیں وہ وین کے ذریعے کروا دی تھیں۔ میں نے پہلی رات سامان کو نہیں کھولا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ جو ڈبے وغیرہ تھے وہ سب ویسے ہی رکھ دیے تھے میں نے مین کمرے میں، اور پھر میں رات کو آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ گھروں کے مالکوں سے بات کرنا، گھروں کو ڈھونڈنا اور پھر ان کے سائن وغیرہ کرنا، یہ ایک تھکا دینے والا کام تھا جو میں پچھلے کچھ دن کرتا رہا تھا، اور اس سب کی وجہ سے میں بہت تھک چکا تھا۔ اس لیے میں ریلیکس ہو رہا تھا کیونکہ مشکل سارے کام ہو چکے تھے۔ میں نے ٹی وی کو ڈبے سے نکالا اور کچھ ڈبوں کے سہارے اس کو پکا فٹ کرنے تک سہارا دیا۔ میں ٹی وی کو آن کر کے اس کو دیکھنے لگ گیا۔ اس وقت تقریباً 8 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ رہی تھی، مگر میں ابھی سونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی میرا روٹین کا سونے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہا، مگر میری آنکھیں آدھی ہی کھل رہی تھیں تھکاوٹ کی وجہ سے۔ کچھ وقت کے بعد مجھے لگا کہ باہر 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی اور غور سے سنا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے گھر کے بالکل باہر کھڑے ہیں، مگر وہ بہت ہلکا بول رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھا اور کھڑکی پر سے ہلکا سا پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص باہر جلدی سے اپنی جگہ سے ہلا۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہو گیا، حیران ہو کر کہ باہر کوئی اتنا قریب میرے گھر کے کھڑا ہے۔ اب باتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، مگر مجھے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں گھر کے باہر سے، پھر وہ بھی اچانک بند ہو گئی تھیں۔ اب باہر مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ میں نے صوفے پر دوبارہ بیٹھنے سے پہلے کھڑکیوں کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھا، یہ یقین کرنے کے لیے کہ سب بند ہیں۔ یہ دیکھ کر میں آ کر صوفے پر پھر سے بیٹھ گیا۔ میں نے یہ سوچا کیونکہ میں پہلی دفعہ اکیلا رہ رہا تھا اور وہ بھی ایک نئی جگہ پر، اس لیے یہ سب میرے دماغ پر بوجھ بن رہا تھا اور اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے پڑوسیوں کے گھر بھی کافی قریب تھے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ کھڑے ہوں یہاں پر باتیں کرنے کے لیے اور پھر چلے گئے ہوں۔ میں تھوڑی دیر مزید وہیں بیٹھا رہا، پھر نیند کی وجہ سے وہیں صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو پورے گھر میں مکمل اندھیرا تھا اور صرف ٹی وی کی لائٹ آ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو 3 بج چکے تھے۔ میں نے ٹی وی کو بند کر دیا اور دوبارہ لیٹ گیا سونے کے لیے، مگر جیسے ہی میں آنکھ بند کرنے لگا تھا سونے کے لیے، مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی کسی کے چلنے کی۔ جہاں میں تھا اس کمرے سے باہر ہال کی طرف
میں نے اپنی آنکھ فوراً اس طرف کی جہاں سے آواز آئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی کھلی ہوئی تھیں جو مجھے بہت غور سے گھور رہی تھیں۔ آدھا جسم اس کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھتا رہا۔ یہ میری زندگی کے سب سے لمبے سیکنڈ تھے۔ اچانک وہ پیچھے کی طرف بھاگا، باہر گیٹ کی طرف، اور اسی دوران ایک اور شخص کے قدموں کی آوازیں بھی آئیں۔ وہ بھی اسی طرح باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ ان کے قدموں کی آوازیں جب ختم ہوئی تو دوبارہ مکمل خاموشی چھا گئی ہر طرف۔ گھر میں اندھیرا تھا جس کی وجہ سے یہ سب زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں ڈر، پریشانی اور حیرانی کی حالت میں تھا، جس کی وجہ سے جہاں بیٹھا تھا وہاں سے مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی کچھ کرنے کی اور میں نے پولیس کو کال ملا دی۔ میں نے کال پر سب بتایا جو ہوا تھا۔ یہ سب میں ڈرتے ڈرتے بتا رہا تھا اور میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کال پر رہتے ہوئے میں اٹھا اور میں نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، ہال میں گندے جوتوں کے کافی نشان تھے اور کافی زیادہ جگہوں پر بھی نشان تھے۔ پھر میں نے کمرے کی طرف دیکھا جہاں میں سو رہا تھا۔ اس کمرے کے باہر زیادہ نشان تھے گندے جوتوں کے۔ کچھ تو میرے صوفے کے بالکل قریب تھے جہاں میں سو رہا تھا۔ جب پولیس والے آئے انہوں نے اچھی طرح دیکھا اور جو کچھ جوتے کے پرنٹ کے علاوہ ڈھونڈ سکے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کوئی خاص چیز نہ ملی۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی اور ڈرا دینے والی بات یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ گھر کے اندر کیسے آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ان کے قدموں کی آوازیں آئی تھیں باہر جاتے ہوئے، مگر گھر کی ساری کھڑکیاں بند تھیں جس کی وجہ سے ان کا گھر میں داخل ہونا ناممکن تھا، اور میں نے صوفے پر بیٹھنے سے پہلے گیٹ لاک کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ان کے پاس ایسا کون سا طریقہ تھا جس سے وہ گھر کے اندر آئے تھے، کیونکہ جوتے کے نشان ثبوت تھے کہ وہ گھر کے اندر کافی دیر تک رہے تھے اور انہوں نے ہر طرف چل کر دیکھا تھا۔ میری کوئی چیز نہیں چرائی گئی تھی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ ڈراتی ہے کہ وہ گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے اور وہ چاہتے کیا تھے، کیونکہ جب میں نے دیکھا تھا ایک شخص صرف مجھے غور سے گھور رہا تھا۔ اس بات کو کافی وقت ہو گیا ہے مگر ابھی تک وہ دوبارہ واپس نہیں آئے۔